اور اس سورہ فاتحہ میں جو تحریک پاکستان کے بہترین رہنما تھے راجہ صاحب امیر احمد خان الحمدللہ یا بناؤ دعائے صحت جناب محترم سید عباس علی سید سجاد حسنین سید گلزار نقوی صاحب اور دیگر ممنونات جہاں جہاں نجم سنجیدی صاحب ان تمام کے لیے صحت و تندرستی ایک مرتبہ بعبد بلند ہدیہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامام ولا ینالہ غوث الفدن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبسط بالسحب معدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ پڑھ دے بابا اللهم صل على محمد وآل محمد جو بے مہربان رحم کرنے والا ہے بے شک پروردگار عالم نے جنوں انسانوں کی وجہ خلقت بتائی الا ليعبدون کہ ہم نے جنوں انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت ظاہر بات ہے کہ جو کائنات کا خالق کائنات کا مالک ہے بے شک اس نے جن و انس کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا بے شک اور وہ مقصد کیا ہے عبادت اب آپ کہیں گے کہ عبادت ہی عبادت ہونی چاہیے انسان کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے بے شک بے شک بشریت کی نیت کیا ہے اس کا میں اگر طلب معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلوں اور میری نیت یہ ہو کہ جو ایگریمنٹ میں نے اپنے ادارے سے کیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت میں اپنی سروسز پیش کروں گا اور اس ایگریمنٹ کے تحت ادارہ مجھے پیمنٹ کرے گا تو میرا اپنی جانب سے 100% کوشش کر کے اپنی خدمات پیش کرنا عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے چھٹے امام حضرت امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام فرماتے ہیں عبادت کے 70 درجات ہیں سبحان اللہ واہ واہ جس میں سے افضل ترین درجہ طلب الاستعداد ہے سبحان اللہ عبادت فقط یہی نہیں ہے کہ میں قیام رکوع اور سجدے کی حالت میں رہوں بلکہ عبادت کیا ہے سبحان اللہ بے شک کہ میں اپنے عمل میں اتنا اخلاص رکھتا ہوں سبحان اللہ واہ واہ کہ میرا عمل ہی عبادت کی سبحان اللہ واہ واہ صلوات پڑھیں بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان اللہ واہ یہ واہ جو لفظ ہے مقصد یہ دنیا میں انتہائی اہم لفظ ہے کہ کس مقصد کے تحت میں اور آپ جمع ہوئے ایک مقصد کے تحت سبحان اللہ بے شک کہ میں اور آپ فرش ادا پر بیٹھ کر اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ نے کائنات کی
मालूमात को खल्क किया मकसद के तहत। بے شک واہ میں آپ کے مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے تو اس کا مقصد ہے کہ لفظ مقصد سبحان اللہ بے شک انتہائی اہم لفظ ہے، بے شک اور میں کہوں کہ جہاں مقصد کے تحت زندگی بسر ہوتی ہے وہ انسان اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ واہ 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 سبحان جہاں اللہ مقصد کے تحت زندگی بسر ہوتی ہے وہ انسان اپنے آدم کوشش کر کے اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ بے شک اور جہاں مقصد ہی کوئی نہ ہو وہاں زندگی گزر جاتی ہے، شب و روز گزر جاتے ہیں، انسان اپنے ہدف تک نہیں پہنچتا۔ واہ ایک طالب علم واہ 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 جو سبحان میٹرک کلاس کا ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں، سبحان اللہ بے شک واہ واہ مقصد ہے کہ وہ جو پورا سال ہے وہ اس طرح گزارے گا کہ تھوڑا تھوڑا عمل انجام دیتا جائے گا، اپنے تعلیمی سفر کو طے کرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا نتیجہ اناؤنس ہوگا، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، لیکن اگر طالب علم کا مقصد ہی نہ ہو ہاں ہاں اور وہ اپنے آپ کو بہلاتا رہے ابھی بہت وقت باقی ہے، بہت وقت باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسا وہ بہلا رہا تھا ویسے ہی نتیجہ صلوات مقصد انتہائی اہم لفظ ہے۔ اب فرزند رسول حسین ابن علی کے قیام کا مقصد کیا؟ حسین ابن علی کے قیام کا کیا مقصد تھا کہ کہاں مدینہ، کہاں وہ زندگی، کہاں وہ گھر، کہاں وہ نانا کی قبر، کہاں وہ مادر گرامی کی قبر، وہ تمام چیزوں کو چھوڑا اور حسین ابن علی کا ایک مقصد اپنے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی حسین ابن علی کے قیام کا بہترین بات ظاہر بات ہے کہ علماء کی صحبت ہمارے حجت الاسلام والمسلمین مولانا آقا حیدر تقوی صاحب سے نجی نشست تھی نا، انہوں نے کیا بہترین بات کہی کہ حسین ابن علی اگر مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے تو یزید مدینے میں ان مخدرات عصمت و طہارت کو یرغمال بنا لیتا اور مجبور کر دیتا کہ آپ بیعت کریں، کیونکہ مقصد تھا نا سامنے کہ مقصد کیا ہے۔ اسیری برداشت تھی حسین ابن علی کو، اسیری برداشت تھی، راہ کوفہ و شام میں جانا شہزادیوں کا برداشت تھا، لیکن مقصد اپنے سامنے تھا۔ لیکن اگر مدینے ہی میں چھوڑ جاتے تو یزید یرغمال بنا لیتا ان مخدرات عصمت و طہارت کو اور حسین ابن علی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ مجبور کرتا۔ لیکن حسین ابن علی کے قیام کا جو مقصد تھا وہ اولین تھا کہ نانا کے دین کو بچانا، امت جد کی اصلاح کے لیے میں نے کربلا جانا۔ آج دیکھیں اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا، اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا۔ جنگ کے موقع پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے مارا، کون مارا گیا، دیکھا یہ جاتا ہے اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے مارا، کون قتل ہوا، کون قاتل، نہیں، دیکھا یہ جاتا ہے اپنے مقصد میں کون کامیاب ہو گیا۔ یزید کا مقصد تھا دین کو بدلنا، یزید کا مقصد تھا شریعت کو بدلنا، یزید کا مقصد تھا اپنی خواہش کو دین میں شامل کرنا، اور حسین ابن علی کا مقصد تھا جو شریعت جو دین میرے نانا لے کر آئے ہیں وہ شریعت بھی باقی رہے، وہ دین بھی باقی رہے۔ آج اگر شریعت اور دین اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آج اگر صدائے اذان بلند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت
इसका मतलब है हुसैन इब्न अली अपने मकसद में कामयाब हो गया और यजीद तो अपने मकसद में ऐसा नाकाम हुआ, यजीद तो अपने मकसद में ऐसा नाकाम हुआ, यजीद का तख्त भी खत्म हुआ, ताज भी खत्म हुआ, दौलत भी खत्म हुई, ख्वाब भी खत्म हुई। हुसैन इब्न अली अपने मकसद में ऐसे कामयाब हुए, हुसैन का नाम भी बाकी है। यजीद का दरबार खत्म हो गया, हुसैन का दरबार हर जगह सजा हुआ। सलावत पढ़े बाबा। हुसैन का दरबार आज दुनिया देख सकती है। रोजा इमाम हुसैन इब्न अली पर कितने ज़ाहिर मौजूद हैं और कितने ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाए। इसका मतलब है हुसैन इब्न अली अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत आसान सी बात है ना, दुनिया में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, आप उन वाक़यात को कितनी मर्तबा सुनेंगे? आपके सामने पढ़ता रहूं, दोहराता रहूं, तो दुनियावी वाक़यात होते हैं, आप एक मर्तबा सुनेंगे, दो मर्तबा सुनेंगे, तीन मर्तबा सुनेंगे और कहेंगे बस अब हम इस वाक़े को नहीं सुन सकते। 61 हिजरी में जो वाक़या हुआ था, आज सन 1447 हिजरी है, मतलब एक ही वाक़या है, लेकिन उस वाक़े को कैसे दोहराया जाता है? सलाम का शान कहने वाले किस अंदाज में एक ही वाक़े को बयान करते हैं। जो मरसिया निगार हैं वो एक ही वाक़े को किस अंदाज में बयान करते हैं। जो नोहे का शान लिखने वाला शायर है वो किस अंदाज से बयान कर रहा है। इसका मतलब है हजारों उलमा ज़ाकिरीन मिंबर से बयान करते करते गुजर गए और हजारों इस वक्त मौजूद हैं। क्या आज तक किसी सुनने वाले ने खड़े होकर ये कहा माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि क़िबला बस अब सुन सुन के थक चुके हैं? नहीं, जैसे ही नाम हुसैन इब्न अली आता है और एक आह ज़बान से निकलती है, हाय मेरा प्यासा, हाय मेरा बेकस। पानी इंसान का बुनियादी हक है ना कि अगर आपको प्यास लगे आप किसी भी दरवाजे पर दस्तक देकर पानी तलब कर सकते हैं। कितना बुनियादी हक है। मैंने बोला करबला में इंसान के उस बुनियादी हक पर भी पहरा लगा दिया। कुछ प्यासे थे जो करबला के मैदान में प्यासे ही दुनिया से चले गए, लेकिन उन प्यासों की याद में कितना अभी कल और परसों ही तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कैसी कैलकुलेशन की गई है कि कितने ज़ाहिर मौजूद है और कितना पानी वहाँ पर है। तो कुछ प्यासे थे जो दुनिया से चले गए, कुछ ऐसे थे कि जो 3 दिन की भूख के आलम में थे। पर सवार हुए थे ना, एड़ लगाई थी और आए थे मैदान में, तो क्या जुमला कहा था फौज यजीद को मुखातिब करके, भूखे की जंग देखो। मौला भूखे की जंग देखो, प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका कड़िया जवान उसकी जंग देखो जिसका 32 बरस का भाई
زندان شام میں قید کر دیا گیا. ایک روز آیا زندان بان سید الساجدین کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے قیدی جب رات ہوتی ہے اس زندان کے باہر سے ایک صدا آتی ہے میرے دل کا چین حسین میرے دل کی ٹھنڈک حسین. اور ایک مرتبہ زندان بان آیا در زندان اور در زندان پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد شہزادی زینب کی جانب اشارہ کیا کہا اے قیدی وہ آواز اس بی بی کی آواز سے ملتی ہے. سید الساجدین امام نے کہا بی زینب آپ نے سن لیا کہاں میں نے سن لیا جب رات ہوگی تو پھر دیکھیں گے وہ آواز کس کی ہے. رات ہوئی پھر زندان کے باہر سے صدا آئی میرے دل کا چین حسین سامنے زہرا ایک مرتبہ کھڑی ہوئی چلتے ہوئے در زندان پر آ کر کھڑی ہو گئی. در زندان کو کھولا گیا ایک مرتبہ چوکٹ پہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے بی بی آپ کون ہیں میرے دل کی ٹھنڈک حسین. ایک مرتبہ وہ نقاب کو بی بی مجھے پہچانو میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. ایک مرتبہ کہا چہرے سے نقاب کو لٹیے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا سامیہ زہرا نے ماں کے رخسار پر آدھا لہو دے کر اما یہ آپ کے چہرے پر لہو یہ میرے بیٹے حسین کا لہو ہے. میں اس سال اپنے میدان محشر میں آؤں گی اور کہوں گی پروردگار تیرے نبی کا نواسا اے مولا الہی آمین ہم سب کو اسوہ معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین ہم سب کو کامل ایمان فرما. الہی آمین خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین خداوندہ ہمارے عمل میں جو کوتاہیاں ان کوتاہیوں کو معاف فرما. الہی آمین ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین خداوندہ اس گھر کو جملہ حاضرین کے گھروں کو کل مومنین کے گھروں کو اس ذکر کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. خداوندہ مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما. الہی آمین ہمارے اقبال بھائی سکندر بھائی ان کے فرزندان ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. الہی آمین ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین توفیقات کی حفاظت فرما. الہی آمین مومنین میں جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرما. الہی آمین خداوندہ ہم سب کو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرما. الہی آمین خداوندہ وہ رکاوٹوں کا خاتمہ فرما. الہی آمین خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوش فرما. الہی آمین خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ فرما. الہی آمین مظلومین کی مدد فرما. الہی آمین خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین سب کو امام علیہ السلام کے غام صاحب میں شامل الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.